بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ہم انسان بھی بہت عجیب ہیں۔ جب کوئی میسر ہوتا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کو محبت نہیں دیتے، اور جب کوئی اپنا جس کے ساتھ سانسوں کا سفر طے کیا ہو وہ بچھڑ جائے تو پھر اس کی وفائیں ہم یاد کر کے روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ آغا کی شادی اس کی کزن جگنو سے طے پائی تھی۔ جگنو پیاری لڑکی تھی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں فارس تم ہمیشہ پیاری لڑکی کے بارے میں ہی کیوں لکھتے ہو؟ تو ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے نزدیک خوبصورتی کے معنی گورا رنگ ہونا ہوگا، میرے نزدیک خوبصورتی اخلاق ہیں۔ صرف جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ انسان خوبصورت ہے۔ آغا ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ جگنو بھی پڑھی لکھی تھی۔ گھر والوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جلدی سے ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ دونوں بہت خوش تھے۔ دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ پہلی رات وہ دونوں بیٹھے ہوئے، آغا جگنو کی جانب دیکھنے لگا۔ جگنو میری شہزادی کچھ پریشان سی ہو؟ جگنو آہستہ سے بولی، کچھ نہیں آغا، بس یوں ہی۔ آغا نے جگنو کا ہاتھ تھاما۔ جگنو یار، تم کو اتنا زیادہ بخار ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ جگنو کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ شاید سر میں بہت درد تھا اور جگنو کو سر درد برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آغا کا ایک دوست ڈاکٹر تھا۔ آغا امی کے پاس گیا۔ امی جان، جگنو کو بہت تیز بخار ہے، وہ رو رہی ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی آ گیا، چیک اپ کیا۔ تھکن کی وجہ سے جگنو کو بخار ہوا تھا۔ میڈیسن وغیرہ دی، جگنو کو آرام کرنے کا کہا۔ آغا کی گود میں سر رکھا لیٹ گئی۔ آغا آہستہ آہستہ جگنو کا سر دبانے لگا۔ جگنو سو گئی۔ آغا سر دباتا رہا۔ فجر کی اذان ہوئی۔ آغا اٹھا، نماز ادا کی، پھر جگنو کے پاس آیا، اس کے معصوم سے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بنایا ہے نا میری جان کو۔ ہاتھ تھامے پاس بیٹھ گیا۔ جگنو نے کروٹ بدلی۔ ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں جگنو پر بہت جچ رہی تھیں۔ چوڑیوں سے کچھ چمکتا ہوا سنگھار اتار کر اس کے چہرے پہ بھی لگا تھا۔ جگنو کی آنکھ کھلی۔ آغا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ آہستہ سے آغا کو آواز دی، میرے آغا۔ آغا محبت کے صدقے اتارتے ہوئے، جی میری جان، آغا قربان آپ پہ۔ سوری نا آپ کو اتنا پریشان کیا۔ آغا نے جگنو کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ارے میری جگنو پریشان نہیں، میری جان نکال دی تھی آپ نے، اتنا رو رہی تھی، ساری رات نہیں سویا۔ اچھا اب بتاؤ کیسی ہو؟ جگنو ہلکا سا مسکرائی، اب ٹھیک ہوں نا میرے آغا؟ میرے آغا، یہ محبت کبھی زندگی میں کم نہ ہو، ہمیشہ مجھے اپنی محبت کے سائے میں رکھنا۔ مجھے محبت نبھانا نہیں آتی، ہاں کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ آغا نے ہاتھ چوما، ہائے میری پاگل، کون کم بخت بھلا آپ کے بنا جی سکے گا؟ اٹھو اب جلدی سے چینج کر لو، پھر گیسٹ آنے شروع ہو جائیں گے۔ جگنو یہ پنک رنگ بہت جچتا تھا اور آغا کی فرمائش پر ہی اپنا پنک رنگ کا جوڑا پہن رہی تھی۔ آغا جگنو کو دیکھ کر دل پہ ہاتھ رکھا، یا میرے اللہ، میری جگنو کو بری نظر سے بچانا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، کسی دن میری دھڑکن رہ جانی ہے تم کو دیکھ کر، اتنا پیارا بھی کوئی ہوتا ہے بھلا۔ جگنو مسکرانے لگی، آغا بس کریں، آپ تو بس مکھن نہ لگایا کریں، اب اتنی بھی خوبصورت نہیں ہوں، آپ خود کو دیکھیں کتنے پیارے ہیں۔ دن گزرنے لگے، حالات ایسے تھے کہ آغا آفس سے 50 بار فون کرتا، میری جگنو کیا کر رہی ہے، کھانا کھایا، حال پوچھتا، کچھ محبت بھرے الفاظ کہتا۔ جگنو بہت خوش تھی، بہت خوش۔ آغا بہت خیال رکھتا تھا، جگنو بھی بے پناہ محبت کرتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ آغا اپنے آفس کے کام میں مصروف رہنے لگا، کام کا بوجھ بڑھ گیا۔ آغا اب تک جایا کرتا تھا، وہ گھر لیٹ آتا، تب تک جگنو سو جایا کرتی تھی۔ دوسری جانب حالات یہ تھے کہ آغا کے دونوں بھائی کوئی کام دھندہ کرتے نہیں تھے، گھر کا نظام آغا ہی چلا رہا تھا۔ جگنو کو یہ بات سخت ناپسند تھی، وہ آغا سے اکثر کہتی تھی، اپنے بھائیوں کو کہو اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اب آغا مسکرا کر بات ٹال دیتا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جگنو کچھ تلخ سی ہونے لگی۔ آغا بھی جگنو کو وقت نہیں دے پا رہا تھا، آغا جو کچھ کما کر لاتا وہ سب خرچ ہو جاتا۔ جگنو نہ جانے کتنی بار کہہ چکی تھی، آغا آپ کے بھائی کیوں کچھ کام نہیں کرتے؟ دوسری جانب آغا خود مصروف زندگی سے اکتا چکا تھا۔ ایک دن دونوں پاس بیٹھے تھے، جگنو نے الگ گھر کی خواہش ظاہر کر دی، دیکھو آغا، میں آپ کے بھائی اور بھابھی لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ کی بھابھی نازیبا الفاظ استعمال کرتی ہے، گندی گالیاں دیتی ہے، جو مجھے برداشت نہیں۔ آغا بات کو سنبھالتے ہوئے بولا، جگنو یار تم ریلیکس رہو، میں بات کروں گا بھائی بھابھی سے۔
لیکن جگنو تھی کہ وہ اب ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جگنو کی ایک ہی ضد تھی، الگ رہنا بس، جو کہ جگنو کا حق بھی تھا۔ آغا اب اپنے بھائیوں سے کیا کہتا؟ آغا نے بہت سمجھایا، جگنو میں نے بھائی سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں 1 سال تک اپنا الگ گھر بنا لیں گے، لیکن جگنو تھی کہ وہ اب بس ضد تھی۔ آغا اگر مجھے آپ الگ گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں امی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ آغا کو بھی غصہ آیا، غصے سے چلا کر بولا، تم صاف کیوں نہیں کہتی تم کو اب طلاق لینی ہے؟ جگنو کانپتی آواز میں بولی، آغا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آغا غصے سے بولا، وہی کہہ رہا ہوں جو تم چاہتی ہو، میں جانتا ہوں تمہارا عشق رہا ہے خالہ کے بیٹے کے ساتھ، تم اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، اب وہ امریکہ سے واپس آ گیا ہے اور تمہارا پیار پھر سے جاگ گیا۔ جگنو نے شادی کے بعد ایک دن خود بتایا تھا آغا کو کہ اس کو کزن سے پیار ہوا تھا، لیکن وہ پھر امریکہ چلا گیا، اس لیے اسے چھوڑ دیا اور پھر آپ میری زندگی میں آ گئے۔ یہ ایک غلطی ہوئی تھی جگنو سے، جو کہ جگنو کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ جگنو رونے لگی، آغا آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں۔ جگنو نہیں جانتی تھی یہ شک کی آگ خود جگنو کی وجہ سے جلی تھی۔ آغا چلا کر بولا، جاؤ تم کو دے دوں گا طلاق۔ دونوں میں کافی تلخ کلامی ہوئی۔ صبح جگنو اپنے بھائی کے ساتھ امی کے گھر چلی گئی۔ آغا آفس میں تھا، جب گھر آیا تو دیکھا جگنو گھر پر نہیں تھی، معلوم ہوا وہ اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ بہت غصہ ہوا، دل چاہا ابھی فون کروں اور جگنو کو طلاق دے دوں، لیکن خاموش ہو گیا۔ بھاڑ میں جائے، اسے میرا خیال نہیں تو میں بھی کیوں کروں۔ اب کچھ یوں ہوا، کھانا بھابھی لوگوں کے گھر کھانے لگا۔ کچھ دن تو ٹھیک رہے، اب بھابھی لوگ بھی نخرے کرنے لگیں، کبھی کھانا دے دینا، کبھی کہنا ختم ہو گیا۔ ایک دن تو بڑی بھابھی نے کہا، دیکھ بھائی آغا، تم ہوٹل سے کھانا کھا لیا کرو، ہم لوگ سو جاتے ہیں اور تم لیٹ آتے ہو، اب رات 12 بجے ہم سے تمہارے لیے کھانا گرم نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بار تھا آغا کو محسوس ہوا اپنی جگنو جیسی بھی تھی، چاہے رات کے 2 بج جاتے وہ میرے لیے کھانا گرم کر کے لاتی۔ دل چاہا جگنو کو فون کروں، اسے منا لوں، لیکن انا نے روک لیا، نہیں میری مردانگی پہ داغ لگ جائے گا، خود گئی ہے خود ہی آئے گی، بھاڑ میں جائے۔ دن گزرنے لگے، اب آغا کھانا باہر سے ہی کھا کر آتا۔ ایک دن رات کو بھوک لگی، نوڈلز بنانے لگا، کہاں بنانے آتے تھے، کوشش تو کی لیکن ناکام ہو گیا، پھر بھوکا سو گیا۔ بھائی بھابھی حال بھی نہیں پوچھتے تھے، حال کیسے پوچھتے، ہر کوئی تو آج کل مصروف ہے۔ بڑا بھائی کہنے لگا، دیکھ آغا وقت ضائع نہ کر، اگر جگنو نہیں رہنا چاہتی تو طلاق دے دو اسے اور میری سالی کے ساتھ شادی کر لو۔ آغا خاموش ہو گیا، نہ جانے کیوں جگنو کا بچھڑنا موت سا لگ رہا تھا۔ دوسری جانب جگنو کے بھائی بابا سب نے فیصلہ کیا، جگنو اگر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ایک رشتہ ہے ہمارے پاس، جگنو کی طلاق کے بعد اسے رخصت کر دیں گے۔ جگنو بھی نہیں آغا سے جدا ہونا چاہتی تھی، ہر روز انتظار کرتی تھی، میرا آغا مجھے ایک بار فون کرے، بس مجھے بس ایک آواز دے، میں اپنے آغا کے پاس لوٹ جاؤں گی۔ آغا بھی یہی سوچ رہا تھا، جگنو بس ایک بار مجھے چاہے ایک میسیج ہی کر لے، میں اسے لے آؤں گا۔ کچھ دن گزرے، آغا بازار میں کھڑا کچھ ضرورت کا سامان خرید رہا تھا، اتنے میں سامنے سے جگنو گزری جو اپنی بھابھی کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے آئی تھی۔ جگنو کو دیکھتے ہی دل تڑپ گیا، سوچا اسے آواز دوں، سینے سے لگا لوں۔ جگنو کی اتفاق سے آغا پہ نظر پڑ گئی، جگنو کا تو جسم کانپ گیا۔ آغا سامنے کھڑا تھا، داڑھی بڑھی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے گندے سے، رنگ بھی پیلا پڑ چکا تھا۔ جگنو لپٹ جانا چاہتی تھی آغا سے، لیکن خاموش رہی۔ آغا نے نظریں ملائیں، پھر خاموشی سے چلا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن بس ایک انا جس نے روک رکھا تھا۔ جگنو گھر جا کر بہت روئی، جگنو کو بخار ہو گیا، سر درد سے پھٹنے لگا۔ 10 دن گزر گئے لیکن جگنو کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی، بخار تھا کہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جگنو کی چھوٹی بہن نے آغا کو فون کیا، بھائی آپی 10 دن سے بہت بیمار ہے، نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے۔ آغا نے سنا تو محبت تڑپنے لگی، جلدی سے بائک اسٹارٹ کی، جگنو کی جانب چل دیا۔ جگنو کمرے میں پڑی نیم بے ہوش تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، پاپی نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے آغا تھا، سلام کیا، سب سے پہلے پوچھا جگنو کہاں ہے؟ بھابھی نے اشارہ کیا، اوپر کمرے میں ہے۔ آغا دوڑتا ہوا کمرے میں گیا، جگنو کا بھائی آغا کو روکنے لگا، جگنو کے بابا نے روک لیا، جانے دو اسے۔ جگنو کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی، آغا جگنو کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا، بال چہرے پہ گرے ہوئے تھے، کانپتے ہاتھوں سے جگنو کے چہرے سے بال ہٹائے، آہستہ سے آواز دی، جگنو۔ جگنو کے کانوں میں جیسے ہی آغا کی آواز سنائی دی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھیں کھولی، سامنے آغا تھا۔
आगा माथे को चूमकर बोला, पागल, ये क्या हालत बना रखी है, ये क्या हो गया है तुमको? जुगनू ने नाराजगी में मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आगा मुस्कुराया, आंखों से बहते हुए आंसुओं को चूम लिया। जुगनू के पांव पे हाथ रखा, कान पकड़कर बोला, माफ कर दो जुगनू। जुगनू की मोहब्बत खुशबू बन गई, पल भर में आगा के सीने से लग गई और चीख चीख कर रोने लगी। आगा ने कमर पे थपकी दी, मेरी जुगनू, बस बस, मैं आ गया हूं ना, बस मेरी जान। जुगनू रोते हुए बोली, आगा, मैंने मर जाना था आपके बिना, मुझे आप खुद से जुदा कर रहे थे। आगा भी अपने जज्बात पे काबू न रख सका, रोते हुए बोला, जुगनू, तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ? तुमको कैसे बताऊँ, एक एक सांस तुम्हारे लिए तड़पा हूँ। चलो अपने घर चलते हैं। कितना खूबसूरत होता है ना ये रिश्ता भी। जुगनू, जो पिछले 10 दिन से बीमार थी, आगा के सीने लगते ही जैसे शिफा पाली हो। आगा ने अपने हाथ से खाना खिलाया, जो जुगनू पिछले 10 दिन से कुछ नहीं खा रही थी, आज बिरयानी की पूरी प्लेट खा गई। आगा का हाथ जोर से पकड़े हुए बैठी थी, कभी आगा का हाथ चूमती, कभी शिकवा करती। आगा ने बाहों में उठाया, चल मेरी जुगनू, मेरी प्यारी खूबसूरत आंखों वाली, अपने घर चलते हैं, आपके बिना घर बेरंग है। हाथ थामे वो जुगनू को अपने घर ले आया। जुगनू को बता रहा था, जुगनू, अपना हमसफ़र अपना ही होता है, सब लोग बदल जाते हैं, हमसफ़र साथ निभाता है। जुगनू ने कमरे की हालत देखी, हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। आगा की तरफ देखकर बोली, आगा, ये क्या हालत बना रखी है? आगा मुस्कुराया, तुम्हारे बिना मैं ऐसे ही बिखर गया था मेरी जुगनू। जुगनू ने पूरा कमरा साफ किया, हर चीज़ को सलीके से रखा और किचन में खड़ी आगा को बता रही थी क्या क्या बाजार से लेकर आना है। आगा बहुत खुश था, जुगनू की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जुगनू के आते ही घर में रौनक आ गई थी। फिर सोचने लगा, अगर मैं लोगों की बात सुनता तो अपना घर तबाह कर देता और फिर शायद मैं जुगनू को खो देता। कांपती आवाज़ में बोला, अगर कोई मेरी तरह बेवकूफ़ी कर रहा है, अपनी बीवी को यूं छोड़ने का सोच रहा है, या कोई लड़की अना की खातिर अपने शौहर से तलाक का सोच रही है, तो गलत कर रहे हो। अपनी सोच को बदल लो, खुदा की कसम, बस थोड़ा सा झुक कर देखो, जिंदगी बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत लगेगी। अपनी अना को आग लगा दो, एक दूसरे का हाथ थाम लो, एक दूसरे की गलतियों को भूल जाओ और जाओ अपने हमसफ़र के पास लौट जाओ। अपना हमसफ़र जैसा भी है वो अपना साथ है। सब रिश्ते बदल जाते हैं, हमसफ़र साथ रहता है। एक दूसरे के साथ गुजरा वक्त याद करें और मोहब्बत के पल याद करें। जाएं, अपना घर खाक होने से बचा लें। अगर कोई फारिस को पढ़ने वाला जुगनू और आगा की तरह जुदा हो रहा है तो छोड़ दे नफरत को, थाम ले एक दूसरे का हाथ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ें और एक दूसरे के हो जाएं। फारिस चाहता है आप इस तहरीर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी तक ये अल्फाज पहुंच जाए और शायद किसी का घर आपके शेयर करने से बच जाए। शहजादा फारिस को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई दास्तान के साथ।